نیوزی لینڈ کے قدیمی باشندے مورائی احتجاج پر اتر آئے۔ پارلیمنٹ میں مورائی رکن اسمبلی کا دلچسپ احتجاج، روایتی ہاکا رقص کرنے لگے۔ 22 سالہ مائیپی کلارک کی جذباتی احتجاج کے بعد ملک بھر میں قبیلے کا پرامن احتجاج۔ مورائی آج بھی نیوزی لینڈ کی کل آبادی کا 18% تمام سرگرمیوں میں شریک۔ تفصیلات پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں پیش کردہ ایک بل کی مخالفت میں خاتون ممبر پارلیمنٹ کے قدیم قبائلی رقص کر کے احتجاج کی ویڈیو ان دنوں بہت وائرل ہے۔ ویڈیو میں نیوزی لینڈ کی کم عمر ترین ممبر پارلیمنٹ ہانا روایتی مائیپی کلارک کو ویڈیو میں جذباتی انداز میں پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل کی مخالفت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مائیپی کلارک نے 15 نومبر کو پارلیمنٹ میں پیش کردہ بل کو پھاڑ کر روایتی رقص مورائی ہاکا شروع کیا، جس کے بعد اسمبلی کے دیگر ممبران اور گیلری میں بیٹھے لوگ ان کا ساتھ دینے لگے، جس کے بعد اسپیکر اسمبلی نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ 22 سالہ رکن پارلیمنٹ مائیپی کلارک کا تعلق بھی نیوزی لینڈ کے قدیم باشندوں مورائی سے ہے، جو یورپی آباد کاریوں کی نیوزی لینڈ میں آمد سے سینکڑوں سال قبل سے اس دھرتی کے اصل باشندے تھے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کی اسمبلی میں پولینیشین نسل مورائی کے حقوق سے متعلق سن 1840 میں ہونے والے معاہدے کی نئی تشریح کے متعلق پیش کردہ بل کی مخالفت میں احتجاج کیا تھا۔ ناقدین کا خیال ہے کہ یہ بل مورائی قبیلے کی خود مختاری اور خود ارادیت کے لیے خطرہ ہے، ممکنہ طور پر ان کی زمین اور وسائل پر ان کے حقوق اور اختیار کو کم کر رہا ہے۔ اس بل کو ماؤری ثقافت اور شناخت کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کی تاریخ اور ولی عہد کے ساتھ تعلقات کی سمجھ کو بگاڑ سکتا ہے۔ اس بل کو ماؤری ثقافت کی شناخت کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ان کے تاریخی اور ولی عہد کے ساتھ تعلقات کی سمجھ کو بگاڑ سکتا ہے۔ بل حکومتی اتحاد کے ایک جونیئر رکن نے پیش کیا تھا۔ یہ ایکٹ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے متعارف کرایا گیا اور یہ بل دلیل دیتا ہے کہ نیوزی لینڈ کو 1840 کے معاہدہ وطنگی کے اصولوں کی اثر نو تشریح اور قانونی طور پر وضاحت کرنی چاہیے، ایک ایسی دستاویز جسے ملک کے نسلی تعلقات کے لیے بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ پارٹی کے رہنما ڈیوڈ سیمور کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کی بنیادی اقدار نے اتحاد نہیں بلکہ نسلی تقسیم کو جنم دیا ہے۔ مجوزہ بل کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں نیوزی لینڈ میں اب تک کا سب سے بڑا احتجاجی مارچ دیکھنے میں آیا۔ عینی شاہدین 26 نومبر کی صبح ویلنگٹن میں احتجاجی شرکاء کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جب روایتی قبائلی حلیہ بنائے 35,000 سے زیادہ مظاہرین احتجاج کے لیے نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ کے باہر پہنچ گئے۔ متنازع بل کے خلاف یہ پرامن احتجاج پورے ملک میں ہوا۔ 9 روزہ اس احتجاج کا اختتام دارالحکومت میں پارلیمنٹ کے سامنے کیا گیا۔ احتجاج میں مورائی قبیلے کے ساتھ ساتھ پکوئی قبیلے کے باشندے بھی شریک ہوئے۔ بل کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ بل کمیونٹی کی ضروریات کی بجائے سیاسی مفادات کو پورا کرتا ہے۔ یہ حکومتی اتحاد کے لیے بعض دھڑوں کو مطمئن کرنے کا ایک طریقہ ہے، جو معاشرے کے اندر تقسیم کو بڑھا سکتا ہے، جس سے مورائی اور غیر مورائی آبادی کے درمیان تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو نیوزی لینڈ کی تاریخ، یعنی کہ مورائی یا ماؤری نسل کے باشندوں کی آباد کاری اور روایات کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ساتھ یہاں یورپین اور انگریزوں کی آمد اور آباد کاری کے بعد کے حالات کی تاریخ اور معاملات کا جائزہ بھی پیش کرتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کروں گا۔ نیوزی لینڈ آج سے 800-900 سال پہلے تک ایک جنگل بیابان تھا۔ 13ویں صدی میں سب سے پہلے یہاں مورائی قبیلے کے لوگ آ کر آباد ہوئے، جو بظاہر تائیوان اور جنوب مشرقی ایشیا کے ہوائی، ٹونگا اور سمووا کے جزائر پر رہنے والے قبائل کی نسل سے تھے۔ ان لوگوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں اپنی
आबादियाँ कायम की, जहाँ अपनी सकाफत, ज़ुबान और रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। इनकी ज़िंदगी का मरकज़ी अंदाज शिकार और माहीगीरी पर मबनी था। ये पौधों के रेशों और जानवरों की खाल से तैयार लिबास पहनते, मिट्टी और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाए गए घरों में रहते। इनमें ख़ानदान और कबीले की शनाख्त और सकाफत को बरकरार रखने का गहरा एहसास भी मौजूद था, जिसका इजहार मुख्तलिफ इज्तिमाआत और उनमें रसूमात में होता था। इन्हीं रसूमात में एक अहम तरीन रस्म फौजी रक्स हाका था, जो मुराई की अलामत माना जाता है। माओरी लोग जब कोई तकरीब करते हैं या खुशी मनाते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं, चीखते और चिंघाड़ते हैं और पूरी जुबान बार बार बाहर निकालते हैं। इस सारी सरगर्मी को हाका का नाम दिया जाता है। औरतें थोड़ी पर नक्शो निगार बनाती हैं, जैसे कि फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हो। ये मुराई या माओरी लोग आज भी न्यूजीलैंड की आबादी का 18% हैं। ये खुशशक्ल लोग हैं, जिनमें तालीम याफ्ता लोगों की तादाद अच्छी खासी है। ये न्यूजीलैंड के समाज से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। मीडिया समेत सियासत और खेलों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ आपको वाज़ेह कर देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल बाशिंदों की निस्बत न्यूजीलैंड के इन एबोरिजिनल बाशिंदों को यहाँ अंग्रेज़ों और यूरोपियन की आमद पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में बुनियादी तौर पर मुजरिमों और सज़ा याफ्ता अंग्रेज़ों को आबाद किया गया था, जबकि न्यूजीलैंड में आने वाले अंग्रेज़ आज़ाद थे। 1642 में डच मुहिमजू एबल तस्मान यहाँ आए। उसके मुल्क यानी नेदरलैंड्स में एक इलाके का नाम ज़ीलैंड था। इस निस्बत से उसने इन जजीरों का नाम न्यू जीलैंड रख दिया। न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 53 लाख है। न्यूजीलैंड में अंग्रेज़ आबादकारी का आगाज़ 1769 में कप्तान जेम्स कुक की आमद से शुरू हुआ। यूरोपी यहाँ नई टेक्नोलॉजी लाए। इस नई कौम की आमद और अपने इलाके हथियाने के लिए लड़ाइयों में मुराई कबाइल का काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ। बहुत से मुराई इस अरसे में बीमारियों के बाइस भी मारे गए। ताहम 1840 में वेलिंगटन मुआहिदे के तहत न्यूजीलैंड की जदीद रियासत की बुनियाद रखी गई। इस मुआहिदे के तहत मुराई और नौआबादकारियों के दरमियान नए ताल्लुकात कायम हुए। इस मुआहिदे ने मावरी की ज़मीनों और वसाइल के हुकूक को तस्लीम किया, लेकिन मुआहिदे की बहुत सी ऐसी शिक़ें हैं जो अमल में नहीं आईं। मैं यहाँ आपको एक दिलचस्प हकीकत से आगाह करता चाहूँ कि न्यूजीलैंड के कदीमी बाशिंदे मुराई आज भी अपने मुआशरती और सकाफती विरसे की हिफाजत का अज़्म लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी यूरोपियन और अंग्रेज़ों से मिलजुल कर आगे बढ़ने और मुल्क की तरक्की के लिए काविशों में किरदार न्यूजीलैंड की मुआशरत का अहम हिस्सा है। न्यूजीलैंड में मुराई को सरकारी ज़ुबान का दर्जा भी हासिल है, जबकि मुराई फ़नूने लतीफ़ा और सकाफ़त की नस्ल दर नस्ल शनाख्त बरकरार रखने के लिए मेले ठेलों का भी बंदोबस्त करते रहते हैं। आखिर में आपको बताता चलूं कि कदीम कबायली रस्म व रिवाज को बरकरार रखते हुए मुराई कबीले का सरबराह भी बनाया जाता है। मावरी बादशाहत सन 1858 में नौआबादियात से लड़ने और मावरी सकाफत और आबाई ज़मीन को बचाने के लिए कायम की गई थी, जो ताज बरतानिया की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नर जनरल कहलाता है। रवां साल सितंबर में मुराई या मावरी कबीले के बादशाह के इंतकाल के बाद उनकी 27 साला बेटी निगावाई को मलिका मुंतखब किया गया है। ये कबीले की दूसरी मलिका हैं। मावरी कबीले की नई मलिका निगावाई ने वाइकटू यूनिवर्सिटी से मावरी सकाफती उलूम में मास्टर्स किया है और कई बोर्ड्स में खिदमत अंजाम दे रही हैं। नई मलिका की ताजपोशी, जिसे तावहा कोहिंगा कहा जाता है, हजारों लोगों के सामने की गई, जो बादशाह तोतिया के तिंगी-हिंगा की तदफीन के लिए जमा हुए थे। मलिका को ताज पहनाने की बजाय आर्च बिशप डॉन तबहीरे ने सर पर एक बाइबल रखी, जो सन 1858 से इसी काम के लिए
مختص ہے اور اسی کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سر پر ایک مقدس تیل لگایا جاتا ہے جو وقار، طاقت اور روحانی درجات میں بلندی کے لیے اس کا استعارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ رگبی کی ان کی ایک بہت زبردست ٹیم ہے اور اس میں بھی بہت سے مرائی قبائل کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور کسی بھی میچ سے پہلے اور عام طور پر اس کے جیتنے کے بعد بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نیوزی لینڈ کی رگبی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی ہاکا رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاکا نیوزی لینڈ کی ایک پہچان ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں کھیلا کرتے تھے ایک بیٹسمین راس ٹیلر، ان کا تعلق بھی مرائی قبیلے سے ہے، اور یہ بس ایک مختصر سی تاریخ تھی مرائی قبائل کی، نیوزی لینڈ کی، ہاکا رقص کی، سوچا آپ تک پہنچا دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور معلومات ہیں تو ضرور نیچے کامنٹس میں لکھیے گا، ہم بھی جاننا چاہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔